پیو، جتنی جلدی ہو سکے یہ معاملہ حل کر لے، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی تیری طرح اپنی بہن پر کلاڑی اٹھانی پڑ جائے۔ اس کے خوفناک لہجے پر میں سرتاپا لرز گئی اور میری آنکھوں کے سامنے پھوپھی حضوراں کا لہو لہان چہرہ گھوم گیا، مگر پھر اگلے ہی لمحے میرا فطری تمرد بیدار ہونے لگا اور وجود میں سرکشی کی آندھیاں چلنے لگیں۔ حالات کی بھٹی نے مجھے رفتہ رفتہ اتنا کندن اور خودسر بنا ڈالا تھا، میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر کوٹھی سے باہر نکلی اور صحن میں آ کر اپنے بھائی سائیں داد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد لہجے میں اس سے بولی، تو اگر اتنا ہی غیرت مند بھائی ہے تو جا کلاڑی اٹھا اور جا کر اپنی بہن کی عزت کو داغدار کرنے والوں کے ٹکڑے کر دے۔ تم لوگوں کا صرف ہم مجبور اور کمزور عورتوں پر ہی بس چلتا ہے۔ غم و غصے کے مارے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میری اس دورانہ وار جوابی کارروائی نے بابا کو ہی نہیں بلکہ ایک لمحے کو عطا سائیں داد کو بھی ششدرسک کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سائیں داد کے چہرے سے غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں اور اس نے اپنی کلاڑی اٹھا لی، لیکن میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ یہ دیکھ کر میرا باپ فوراً ہمارے بیچ میں آ گیا اور سائیں داد کا کلاڑی والا ہاتھ پکڑ کر قدرے غصے سے بولا، یہ کیا کرتا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے رے؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، سائیں داد غصے سے گرجا۔ اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو ہٹ جا آگے سے، ورنہ کیا کر لے گا تو؟ ہیں، دھکا دے گا مجھے؟ اپنی پیو کو؟ بول رہے چھورا۔ میرے باپ کو بھی غصہ آ گیا اور وہ سائیں داد کو کھونے لگا، پھر میری جانب مڑ کر غصے سے بولا، اڑی چھوکری، تجھے شرم نہیں آتی بھائی سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ ہلونج یہاں سے۔ باپ کی ڈانٹ سن کر میرے تنے ہوئے وجود میں ذرا پسپائی آئی، مگر وہاں سے جاتے ہوئے بھی میں نے باپ کو مخاطب کر کے بھائی کو سنانے کی غرض سے کہا، پیو، اسے بتا دینا کہ میں پھوپھی حضورہ نہیں ہوں جو اپنی جان بخشی کے لیے بھیک مانگو گی۔ میری اس بات نے چلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب میں پلٹ کر دوبارہ کوٹھی کی طرف جانے لگی تو مجھے اپنی سماعتوں میں سائیں داد کی غصے میں پھنکارتی ہوئی دھمکی آمیز آواز سنائی دی، اب تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کب تک مجھ سے بچے گی تو بے غیرت؟ لفظ بے غیرت نے ایک بار پھر میرے اندر آگ سی بھر دی، مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر دکھ اور بے بسی کی ایک لہر اٹھی اور میں روتی بلکتی ہوئی اندر آ کر چرپائی پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میرا سینہ دکھ سے بھر گیا تھا، مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں بے امان ہو چکی ہوں۔ اس گھر کی چار دیواری جہاں میں پیدا ہوئی، میرا بچپن اور لڑکپن بیتا، اب یہی جگہ میرے لیے تنگ ہونے لگی تھی۔ مجھے اب اپنے ہی گھر کی چار دیواری سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب ہی حقیقت تھی کہ اب خوف کی کیفیت زیادہ دیر مجھ پر طاری نہیں رہتی تھی، لمحے بھر کو احساس دلاتی اور پھر فوراً ہی اس کی جگہ باغیانہ ضد، خودسری اور نفرت کی آگ لے لیتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، مجھے اب بھائی اور باپ سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ باپ کو بھی میں اچھی طرح جانتی تھی، مجھے پتا تھا باپ اس وقت تک بیٹے کے آگے دیوار بنا رہے گا جب تک میرے شوہر پریل سے میرے ٹکے نہیں کھڑے کر لیتا۔ اس کے بعد یہ دونوں میرے ساتھ پھوپھی حضوراں جیسا سلوک کریں گے۔ پھوپھی حضوراں کا واقعہ جیسے میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے پھریری سی آ گئی اور اب میں ہر قیمت پر اور جلد از جلد بی بی جی سے مل کر اسے موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سائیں داد کی آنکھوں میں اپنے لیے موت کی صفا کی بھانپ لی تھی اور میں نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ بہر صورت اپنا انجام پھوپھی حضوراں جیسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ صبح کا وقت تھا اور میں گھر پر تھی، ننھا منٹھار بھی نہیں تھا، اسے آج بھابھی بھاگل اپنے ہمراہ ہی لے گئی تھی، البتہ میرا باپ گھر پر ہی موجود تھا۔ سائیں داد کے خطرناک عزائم جاننے کے بعد وہ مجھے تنا نہیں چھوڑتا تھا۔
وہ حسب معمول صحن میں چرپائی پر بیٹھا تھا، اپنے راکٹ کو بادام اور پستے کھلا رہا تھا۔ میں صحن کے کونے میں نصب آہنی کتر مشین سے چارہ کاٹ رہی تھی کہ ماں دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے کون ہے بابا؟ صبر کرو، ابھی آتا ہوں، میرے باپ نے چرپائی پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز میں پوچھا۔ چاچا دروازہ کھولو، میں ہوں خان محمد۔ باہر سے آواز آئی اور بابا سمیت میں بھی چونک پڑی۔ چارے کی گٹھی میرے ہاتھ میں دبی رہ گئی تھی۔ کتر مشین کے آہنی پہیے پر چلتا ہوا میرا ہاتھ رک گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دروازے پر ستار خمیسہ خان کا بیٹا خان محمد ہی تھا۔ کم از کم آواز سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا۔ ادھر میرا باپ بھی اس کی آواز پہچان کر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چرپائی سے اٹھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر بسم اللہ بسم اللہ، بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا کہتے ہوئے راستہ چھوڑ کر باداب کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں ہنوز دروازے پر تھیں جہاں واقعی سردار خمیسہ خان کا بیٹا خان محمد ہی تھا۔ اندر داخل ہونے کے لیے اسے اپنا سر جھکا کر آنا پڑا تھا۔ اس نے سفید شلوار کرتا اور پیروں میں پشاوری چپل پہن رکھی تھی۔ اس کے داڑھی مونچھوں سے آری گورے چٹے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بابا کو سلام کیا۔ بابا کے چہرے پر عجیب سی چمک اوت کر آئی تھی اور وہ باچھیں پھیلاتا ہوا خان محمد سے خوش آمدید لہجے میں بولا، بسم اللہ چھوٹے سائیں، آج تو آپ نے مجھ کمی پر بڑی مہربانی کر دی، میرے قریب خانے کو رونق بخش دی۔ آؤ آؤ سائیں، یہ کہتے ہوئے بابا نے بلند آواز میں وہیں کھڑے کھڑے مجھے پکارا۔ اڑی او کنجا، جلدی سے چارپائی پر رلی بچھا، اپنی چھوٹے بہتار سائیں آئے ہیں، جلدی کر۔ اتنے میں وہ لوگ صحن کے بست میں آ گئے۔ میں نے ایک نگاہ خان محمد کے چہرے پر ڈالی اور سر پر چادر درست کرتی ہوئی اندر کوٹری میں سے ایک نئی رلی اور تکیہ نکال کر صحن میں آئی تو وہاں ایک تیسرا فرد بھی موجود تھا جو اپنی وضاقتہ سے نوکر معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اور پھول اٹھا رکھے تھے جسے وہ صحن میں رکھ کر موت پانا انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی چارپائی پر نئی رلی بچھا کر سرانے تکیہ رکھ دیا۔ راکٹ کو بابا نے نیچے اتار کر اس کے پنجے سے بندھی ڈوری کو چارپائی کے پائے سے باندھ دیا تھا۔ پھر دست بجتا خان محمد سے بولا، سائیں آپ مالک ہو مگر یہ جگہ آپ کے قابل نہیں، آپ نے تو یہاں آ کر ہماری عزت بڑھا دی ہے۔ خوشی کے مارے میرے باپ کی حالت دیدنی ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خان محمد کے سامنے بچھ جائے۔ میں بھی ایک جانب نگاہیں نیچی کیے خاموش کھڑی تھی۔ پھر میری سماعت سے ایک بھاری مگر نرم آواز ٹکرائی، نہیں چاچا، ایسا مت کہو، اصل چیز انسان کا اپنا خلوص ہوتا ہے، وہی آدمی کو چھوٹا بڑا کرتا ہے، آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے خان محمد چرپائی پر بیٹھ گیا مگر میرا باپ پھر بھی ہاتھ باندھے کھڑا رہا، اپنے لہجے میں خوش آمد سموتے ہوئے بولا، نہ سائیں نہ، یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہوگی، میں بھلا آپ کے برابر کس طرح بیٹھ سکتا ہوں۔ اس اثنا میں نے کنکیوں سے خان محمد کی طرف دیکھا تو اسے اپنی یہ جانب دیکھتا پا کر ایک لمحے کو جیسے مجھے اپنے پورے وجود میں پرکیرو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مجھے مخاطب کر کے بولا، کنجا، میں تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا، تم نے جس ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو سرخرو ثابت کیا وہ بلا شبہ لائق فخر ہے۔ اس کا لہجہ خالصتاً شہری تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں جواباً کچھ کہتی وہ میرے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، چاچا تمہیں بھی مبارک ہو کہ تم کنجا جیسی بہادر اور باغیرت بیٹی کے باپ ہو۔ اس کا توصیفی لہجہ مجھے بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچے کیے رکھی تھیں۔ پھر میرے کانوں سے باپ کی آواز ٹکرائی، وہ تو ٹھیک ہے چھوٹے بہتار سائیں، پر دیکھو پریل نے ابھی تک راجواڑی فیصلے کے مطابق ہمیں ہرجانہ نہیں دیا، آج فیصلے کو پورے 7 دن ہونے کو آئے ہیں۔ مجھے اپنے باپ کا یہ انداز انتہائی ناگوار محسوس ہوا، اسے ابھی تک صرف ہرجانے کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر
خان محمد کو دیکھا تو مجھے صاف لگا جیسے خان محمد بھی میری طرح ذہنی کوفت کا شکار ہو رہا ہے۔ تاہم وہ میرے باپ سے بولا، چاچا سوڈھل، تم اس کی فکر مت کرو، ہر جانا تمہیں مل کر ہی رہے گا، اس کے لیے تمہیں کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چرپائی سے اٹھ کھڑا ہوا تو میرے باپ کو جیسے کرنٹ لگا۔ اڑے سائیں، کہاں؟ بیٹھو تو صحیح، کوئی چائے، لسی، پانی؟ نہیں چاچا شکریہ، میں اب چلوں گا، اس نے اتنا کہا اور پھر سین کی شکستہ زمین پر دھرے ٹوکرے پر پھلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے باپ سے دوبارہ بولا، یہ میں اپنی خوشی سے لایا تھا، کچھ پھل ہیں اور یہ پھول۔ اچھا اب اجازت دو، یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑا۔ میرا باپ سوڈل اپنے ہاتھ باندھے اس کے عقب میں دروازے تک آیا۔ جاتے جاتے چوکھٹ پر پہنچ کر خان محمد نے آخری بار مڑ کر بظاہر میرے باپ کو خدا حافظ کہا اور میری جانب ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کی الوداعی نظروں نے جانے کیوں میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ان نگاہوں میں ایک عجیب سا اشتیاق اور موہم سا پیغام محسوس ہوا تھا۔ اگرچہ جب میں راجواڑی فیصلے سے پہلے بی بی جی کے ایما پر بغیر سے پناہ سردار خمیسو خان کی حویلی میں رہتی تھی تو خان محمد سے میرا سامنا ہوتا رہا تھا، لیکن مجھے اس کی خاموش نظروں میں کوئی ایسی خاص بات محسوس نہیں ہوئی تھی، یا پھر میں ان دنوں کچھ زیادہ ہی پریشان تھی۔ شاید اسی لیے خان محمد کی خاموش نظروں کا مطلب سمجھ نہیں سکی تھی، لیکن آج مجھے واضح طور پر اس کی نظروں میں ایک خاص قسم کا گہرا پن محسوس ہوا تھا۔ لیکن جو دل ویران بلکہ خاکستر ہو چکا ہو، وہاں اب محبت کے گلاب کھلنے کی امید کیسے رکھی جا سکتی تھی؟ خان محمد آیا اور میرے خزاں رسیدہ دل میں محبت کا پھول کھلانے کی ناکام کوشش کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں سب کچھ بھول بھال گئی۔ اگرچہ میرے باہر آنے جانے پر کوئی خاص پابندی نہ تھی، لیکن پھر بھی میں زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی۔ اس دن ماں اور بھابھی بھاگل کھیتوں سے لوٹیں تو میں چادر اوڑھ کر گھر سے نکلی اور سیدھی بی بی جی کی حویلی جا پہنچی۔ خلاف معمول وہاں سائل عورتوں کا رش کم تھا۔ بی بی جی کے خاص کمرے میں داخل ہوتے ہی میں ایک روحانی سکون محسوس کرنے لگی، جس نے میری طبیعت پر خوشگوار اثر طاری کر دیا۔ خود بخود مجھ میں ایک جذب کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ سامنے سفید چادر بچھے چبوترے پر بی بی جی سائلین سے محو گفتگو تھیں۔ فضا میں اگربتیوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ میں چپ چاپ سامنے بچھی دری پر بیٹھ گئی۔ لمحہ بلمحہ میں اپنے اندر ایک روحانی طاقت سی محسوس کرنے لگی۔ مان میرے کانوں سے بی بی جی کی ملائمت بھری آواز ٹکرائی، کونجا؟ میں نے یکدم آنکھیں کھول دیں اور بادب بی بی جی کو سلام پیش کیا۔ کمرہ اب خالی ہو چکا تھا۔ کیسی ہے تو؟ آجا ادھر میرے پاس، بی بی جی نے بڑے پیار سے مجھے بلایا۔ میں آہستگی اپنی جگہ سے اٹھی اور خاموشی کے ساتھ بی بی جی کے قریب بیٹھ گئی۔ وہاں اب ہم دونوں اور چند ایک مریدنیوں کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ بی بی جی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور منہ میں کچھ بڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ پھر اپنی مریدنیوں کو مخاطب کر کے بولی، تم لوگ اب جاؤ اور مرادہ کو میرے پاس بھیج دو، اور ہاں میں اب کسی سے ملاقات نہیں کروں گی۔ مرادہ کے نام پر میرے ذہن میں فوراً ایک ادھیڑ عمر مریدنی کا چہرہ ابھرا۔ یہ شاید بی بی جی کی خاص مریدنی اور خدمت گار تھی، کیونکہ اس رات میں نے جب حجرے میں پناہ لی تھی تو یہی مرادہ تھی جو بڑی رازداری کے ساتھ مجھے اپنے ہمراہ رکھے ہوئے تھی، اور بعد میں بی بی جی نے اس کو میری حفاظت کے سلسلے میں مامور کیا تھا۔ کونجا، کوئی خاص بات ہے؟ میری مسلسل خاموشی پر بی بی جی نے میرے چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بی بی جی، میں آہستگی سے بولی۔ دل کو سکون نہیں ملتا بی بی جی، دل مرجھا سا گیا ہے۔ میرے لہجے میں سوگواریت سمٹ آئی تھی۔
میں اس کا سبب جانتی ہوں کنجا، لیکن تمہیں شاید میری بات یاد ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے دل و دماغ کو پہلے سے ہی ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھنا تاکہ تم کسی اچانک صدمے سے بچی رہو۔ بی بی جی نے نرم لہجے میں مجھ سے کہا۔ میری آنکھیں نمناک تھیں اور چہرہ اداس۔ بی بی جی کی بات پر میرے لب ایک ثانیے کے لیے کپ کپ آئے اور رکت کی وجہ سے بھرائی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ ہاں بی بی جی، مجھے یاد ہے آپ کی بات۔ تبھی تو میں اپنی عزت کے لٹیروں کے صاف بچ جانے پر اب بھی زندہ ہوں۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ مزید کچھ کہنے کی بھی مجھ میں سکت نہ تھی۔ لمحہ بھر بعد میرے اور بی بی جی کے درمیان خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد بی بی جی نے دھیمے لہجے میں مجھے پکارا۔ کنجا، ایسا ہی ہوتا ہے، ہم مجبور اور بے بس عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، لیکن اب ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کنجا، کیا تمہارے اندر اتنا صبر ہے کہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو؟ بی بی جی اتنا کہہ کر خاموش ہوئیں تو یکدم میرے اندر کی زخمی عورت بھڑک اٹھی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بی بی جی، کیا میرا صبر ظالموں کو مزید ظلم پر اکسائے گا نہیں؟ بی بی جی، میری اتنی تعلیم نہیں، مگر میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ ظلم سہ کر خاموش رہنے والے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ شاباش کنجا، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی بی بی جی نے توصیفی لہجے میں حوصلہ دیتے ہوئے میرا کندھا تھپ تھپا کر کہا اور اپنی بات جاری رکھی۔ کنجا، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ اگر تم اپنے ظالم دشمنوں کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہو، تمہیں اس عزم و حوصلے کے ساتھ جینا ہوگا۔ بے شک یہ درست ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کو اس کے بد اعمالوں کی سزا دے دیتا ہے۔ ظالم اور ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے کسی مظلوم کو ہی ظالم انسان کے لیے اسرائیل بناتا ہے۔ بی بی جی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں، مگر بی بی جی کی باتوں نے میری ہمت سوا کر ڈالی اور میں اپنے اندر ایک عجیب اور ناقابل بیان نئی قوت محسوس کرنے لگی۔ میں نے بڑے پر امید لہجے میں بی بی جی کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بی بی جی، میں یہی چاہتی ہوں، میں اپنے اندر اتنا حوصلہ، اتنی طاقت چاہتی ہوں کہ اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ میں نے تو اپنا مقصد حیات بھی ہی بنا ڈالا ہے کہ ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دے کر رہوں گی۔ میرے عزم و حوصلے پر بی بی جی نے ایک بار پھر مجھے شاباشی دی۔ ذرا دیر خاموشی کے بعد میں نے بی بی جی کو اپنے بھائی سائیں داد کے خطرناک عزائم کے بارے میں بھی بتا ڈالا، جسے سن کر ایک لمحے کے لیے ان کے نورانی چہرے پر تشویش کی پرچھائیاں لہرا گئیں۔ پھر فوراً وہ سنبھل کر بولیں، کنجا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھی تم کوئی خطرہ محسوس کرو، سیدھا ادھر چلی آنا، اور ہاں، اس بزاد وڈیرے اور بھورل خان سے بھی تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے قریب موجود اپنی خاص مریدنی مرادہ کو مخاطب کر کے کہا، مرادہ؟ جی بی بی جی، وہ مستعدی سے موت انداز میں بولی۔ کنجا کو اوپر شینا کے پاس لے جاؤ۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر شفقت آمیز لہجے میں کہا، جاؤ کنجا، آج سے تم اپنی زندگی کا ایک اہم راستہ اختیار کرو گی۔ خدا تمہیں کامیاب کرے، جاؤ۔ میرے دل کی دھڑکنیں یکبارگی تیز ہونے لگیں اور ایک سنسنی خیز جوش میرے رگوں پہ میں سرایت کرتا گیا۔ جب میں اٹھ کر مرادہ کے ساتھ جانے لگی تو بی بی نے مجھ سے کہا، سنو، آئندہ تم شینا سے ہی رابطہ رکھو گی، جاؤ۔ میں نے ایک لمحہ رک کر سوالیہ نگاہوں سے بی بی جی کی طرف دیکھا اور پھر چپ چاپ مرادہ کے ساتھ چل دی۔ شینا سے متعلق میں تذبذب میں مبتلا تھی کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے بی بی جی پر بھروسہ تھا، اس لیے میں اعتماد اور عزم کے ساتھ مرادہ کے ہمراہ زینے طے کر کے اوپر آ گئی۔ یہ بھی ایک بڑا حال تھا، مگر یہاں کوئی چبوترا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی قالین یا دریاں بچھی ہوئی تھیں، بس ایک سپاٹ
اور شفاف سا سیمنٹ کا فرش تھا۔ یہاں پہنچ کر میں ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ اس حال کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ لگ بھگ کوئی 20-25 کے قریب جوان اور پختہ عمر کی لڑکیاں اور عورتیں گول دائرے کی صورت میں عجیب انداز کی پالتی مارے فرش پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے ٹخنوں تک اونچے سفید اور کھلے پاجامے اور شلوکے کی طرز کی قمیض پہن رکھی تھیں۔ ان سب کی آنکھیں بند تھیں اور کمر کی سیاہ کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے عین وسط میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی بھی اسی انداز اور اسی لباس میں فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس کے بال شانوں تک کٹے ہوئے تھے اور چہرہ میری طرف ہی تھا، جسے دیکھ کر میں بری طرح ٹھٹکی اور میرے ذہن میں ایک جھمک سا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس لڑکی کو اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن راجواڑی فیصلے کے دوران میں پنڈال میں بی بی جی کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی وضاحت مجھے شہری طرز کی محسوس ہوئی تھی۔ میں حیرت سے ان سب کو تکے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ اچانک مرادہ نے ہولے سے وسط میں بیٹھی اس لڑکی کو پکارا، شینا، شینا بی بی۔ مرادہ کی آواز پر اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دیں اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کے ساتھ دلچسپی کی جھلک بھی نمودار ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مسکراتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے مسافے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے میں نے ہچکچائے بغیر تھام لیا۔ اس کی دوستانہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آؤ گونجا، اندر آؤ، یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ مرادہ واپس نیچے جا چکی تھی۔ اس کمرے کی آرائش اور زیبائش دیکھ کر میں ششدر سی رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے جدید طرز آرائش سے مزین یہ خوابناک کمرہ اس دور دراز گوٹ کی قدیم اور حجرہ نما حویلی میں بھی ہو سکتا ہے۔ کھڑکیوں پر بڑے نفیس اور خوبصورت پردے جھول رہے تھے۔ فرش پر تبیز قالین بچھا ہوا تھا اور ترتیب بار صوفے رکھے ہوئے تھے۔ غرض ایک خوش سلیقگی کا انداز ہر طرف سے عیاں ہو رہا تھا۔ ایک جانب شاندار مسیری بھی نظر آ رہی تھی۔ بیٹھو گونجا، شینا نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور میں ذرا گڑبڑا سی گئی۔ میں آج تک ایسے نرم و گداز صوفوں پر نہیں بیٹھی تھی۔ میرے صوفے پر بیٹھتے ہی شینا بھی میرے سامنے والے صوفے پر پرائی جمان ہو گئی اور مجھے متواتر مسکراتی ہوئی اور عجیب نظروں سے تکتی رہی۔ تم یقیناً حیران ہو رہی ہوگی یہ سارا ماحول دیکھ کر۔ جی ہاں، میں نے قدرے جھجکتے ہوئے مختصراً کہا۔ او کم آن گونجا، کھل کر باتیں کرو، جو کہنا چاہتی ہو اس کا کھل کر اظہار کرو۔ اس کے بے تکلفانہ انداز نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ جی وہ، میں نے جھجکتے ہوئے کہنا چاہا۔ نو نیور، کوئی جی نہیں چلے گی۔ میرا نام شینا ہے اور تمہیں اسی نام سے مجھے پکارنا ہوگا۔ چلو بولو اب۔ شینا نے اچانک میری بات کاٹتے ہوئے ڈانٹا۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد میں نے کہنا شروع کیا، وہ شینا، مجھے بی بی جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اسے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اسے شاید میری سادہ لوہی پر ہنسی آ گئی۔ وہ جب میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنسی تو اس کے مختصر سے دہانے میں دانت موتیوں کی قطار کی طرح دکھائی دیے جو بہت شفاف اور چمکدار تھے۔ ہنستے ہوئے اس کے خوبصورت گالوں پر گڑھے بھی بن جاتے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ بھلا اسی ماڈرن لڑکی کا بی بی جی سے کیا تعلق، اور یہ آخر تھی بھی کون اور کس مقصد کے تحت یہاں رہ رہی تھی۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں، تمہیں بی بی جی نے ہی بھیجا ہے۔ اس نے بغور مجھے دیکھا۔ گونجا، تم پر واقعی بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر تم نے پوری دلچسپی، لگن اور جذبے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی تو تھوڑے ہی عرصے میں تم… شینا نے جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ شینا کیا کہہ رہی تھی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھ پر کیسی محنت کرنا چاہتی تھی
مجھے کیا سیکھنا تھا؟ میں سوالیہ نظروں سے شینا کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی خاموشی اور کسی سوچ میں مستغرق چہرے کی طرف دیکھ کر اندازہ لگایا جیسے وہ مجھے کچھ سمجھانے کے لیے آسان الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ پھر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، کونجا، سب سے پہلے میں تمہیں چند ضروری باتیں بتاؤں گی تاکہ تمہارے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے اور تم آزاد اور بے فکر ہو کر اپنا کام سر انجام دیتی رہو۔ کونجا، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ باجی کسی حاجت مند عورت یا لڑکی کو اوپر میرے پاس بھیجتی ہیں۔ اوپر کا یہ حصہ ایک قسم کی تربیت کا کہلاتا ہے۔ تم نے ابھی حال میں کچھ عورتیں اور لڑکیاں دیکھی ہوں گی، ان کی کل تعداد صرف 21 ہے اور وہ اپنے خاص مقصد کی خاطر اس تربیت گاہ میں داخل ہوئی ہیں۔ تم 22ویں لڑکی ہو جو اب اس تربیت گاہ میں 22ویں کی حیثیت اختیار کرو گی۔ باجی ہمیشہ صرف ان لڑکیوں کو ہی میرے پاس بھیجتی ہیں جو گٹ گٹ کر مرنے کے بجائے حالات سے مقابلہ کر کے جینے کو ترجیح دیتی ہیں۔ میری باتیں غور سے سنتی اور سمجھتی رہو کونجا۔ یوں سمجھو آج تمہارا یہ پہلا سبق ہے۔ وہ چند ثانیے سانس لینے کو رکی اور پھر اپنی بات کو مزید جاری رکھا۔ ایسی مجبور لڑکیاں جن کے اندر حالات سے نمٹنے کے لیے حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے مگر سن پہ نازک ہونے کی مجبوری اور معاشرے میں روایت اور جبر تلے پسی ہوئی شخصیت کی بے بسی ان کو کمزور بنائے رکھتی ہے۔ اگرچہ نیچے باجی کے حجرے میں ان سے روزانہ ہی ایسی بہت سی عورتیں اور لڑکیاں وظائف کے لیے آتی ہی رہتی ہیں جو مختلف مظالم کا شکار رہتی ہیں۔ کوئی شوہر کی طرف سے ظلم سہتی ہے تو کوئی بھائی اور باپ سے پریشان ہوتی ہے جو پیسوں کے لالچ میں اپنی جوان بیٹی اور بہن کو کسی بھی امیر بڈھے سے بیاہ دینے پر زبردستی جبر کرتے ہیں۔ ایک جوان لڑکی بالخصوص دور دراز کے گاؤں کوٹوں سے جن کا تعلق ہو زیادہ اس قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں اور پھر ایسی عورتیں اور لڑکیاں باجی یعنی کہ بی بی جی کے حجرے میں آتی ہیں اور باجی انہیں حسب ضرورت دعا اور وظائف سے نوازتی رہتی ہیں۔ لیکن ایسا کم بلکہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کا دل و دماغ آتش انتقام سے ہر وقت سلگتا رہتا ہے اور وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ اور ایسی ہمت بھی رکھتی ہو کہ دورانہ وار معاشرے میں ہونے والے اور اپنے اوپر ٹوٹے ہوئے مظالم کا خود اپنے ہاتھوں سے بدلہ لینے کا عزم رکھتی ہو۔ تو باجی ایسی لڑکی یا عورت کو اوپر میرے پاس بھیج دیتی ہیں جیسے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکی، پھر صوفے سے اٹھی، ایک کونے میں رکھے فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی 2 بوتلیں نکالی، ان میں سے ایک میری جانب بڑھا دی۔ میں جو شینا کی پراسرار گفتگو میں کھوئی ہوئی تھی یکدم چونک کر پانی کی بوتل تھامی اور ڈھکن کھول کر ایسے ہی منہ سے لگا کر کٹاکٹ پانی پی گئی۔ ہاں کونجا، میرا خیال ہے کہ اب تم دھیرے دھیرے میری باتیں سمجھ رہی ہو۔ پانی کی بوتل خالی کرنے کے بعد اسے قریبی تپائی پر رکھتے ہوئے شینا نے دوبارہ مجھے مخاطب کر کے کہا۔ میں نے بھی جواباً لمحہ بھر توقف کر کے کچھ سوچتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا۔ حالات سے دیوانہ وار ٹکرا جانے والی اور ظلم اور ظالم کے خلاف عزم مصمم کر کے میرے پاس بھیجی جانے والی لڑکی کا باجی یعنی کہ بی بی جی پہلے اچھی طرح ذہن پڑتی ہیں اب اس کے انداز و اطوار کے بارے میں اچھی طرح اور اس کی مستقل مزاجی کا پورا اندازہ کرنے کے بعد ہی اپنے حجرے کا دوسرا حصہ دکھاتی ہیں۔ یہ عمل بڑی رازداری کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے کیونکہ اور کسی کو بھی ماں سوائے باجی کی خاص مریدنیوں کے اس راز کا علم نہیں کہ اس حجرے کا دوسرا حصہ بھی ہے جو ایک مکمل تربیت گاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ باجی نے اچھی طرح اپنی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد کوئی ایسی مظلوم مگر نڈر لڑکی کو اس خفیہ تربیت گاہ میں بھیجا ہو
جو بعد میں گھبرا کر پلٹ گئی ہو۔ یہاں روحانی علوم کے علاوہ جسمانی تربیت بھی دی جاتی ہے جو میرے ذمے ہے۔ شینا اتنا بتا کر چپ ہو گئی۔ یہ سب باتیں سن کر میرے اندر دھکڑ پکڑ ہونے لگی۔ ایک عجیب سی سنسنی خیزی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس بارے میں پوچھوں کہ آخر وہ جسمانی تربیت کون سی ہے جو مجھ جیسی علم نصیب لڑکیوں کو یہاں پر دی جاتی ہے۔ اچانک میرے اندر بے چینی سر ابھارنے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے گھر سے نکلے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ وہ شاید میری پریشانی بھانپ کر بولی، تمہیں شاید گھر سے دیر ہو رہی ہے، آج کے لیے یہ اپنا پہلا سبق سمجھو اور گھر جاؤ۔ یوں سمجھو آج کے بعد سے تمہاری زندگی میں ایک نیا اور انوکھا انقلاب آنے والا ہے۔ باجی نے مجھے تمہارے حالات سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ایک بار پھر بے گھری کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورت میں تمہاری تربیت کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، مگر تم گھبرانا بالکل مت۔ جاؤ اور آئندہ حویلی میں آؤ تو سیدھی ادھر ہی چلی آنا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مجھے گلے سے لگا کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ پل پل بدلتے ہوئے خیالات کا اثر بلا شبہ انسان کی چھٹی اس پر بھی پڑتا ہے، اور وہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آئندہ کے حالات کا بھی بآسانی تجزیہ کر لیتا ہے۔ میں نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا۔ میری زندگی بھی ایک طوفان کا شکار ہونے والی تھی۔ بدطینت وڈیرا عارف خان اور اس کا رذیل دوست پھورل خان یقیناً میری جان کے دشمن تھے۔ ادھر گھر میں بھائی سائیں داد کی جھوٹی غیرت کسی بھی لمحے مجھے اچانک موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ رہا میرا باپ تو اسے میرے شوہر پریل سے ہر جانے کے طور پر ملنے والی خطیر رقم اور مال کی فکر تھی۔ پھر اس کے بعد وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر پھوپھی حضوراں والا ڈرامہ رچا سکتا تھا۔ میں بی بی جی کے حجرے سے نکلی تو شام خاصی گہری ہو گئی تھی۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ کھیتوں کے درمیان ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اچانک مجھے اپنے عقب سے ایک مانوس سی آواز سنائی دی، "کونجا، ذرا رک تو صحیح۔" میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے جیسے میں سن ہو کر رہ گئی۔ اسے دیکھ کر میری کنپٹیاں سلگنے لگیں اور رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ میرا شوہر محمد پریل تھا۔ اس بھیانک رات کے بعد جب وہ مجھے کاری کا جھوٹا الزام لگا کر قتل کرنا چاہتا تھا، یہ میرا اس سے دوسرا دو بدو سامنا تھا۔ لیکن یہ حیرتی کی بات تھی، اس رات والے اور اس وقت کے پریل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس رات پریل کا چہرہ شفاف اور درندگی سے لبریز تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ندامت، بے بسی اور شرمساری کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ بھی درست تھا کہ اچانک پریل کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے اندر خوف کی لہر ابھری، لیکن پھر فوراً ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور بے خوفی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میری آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں، جس کی تپش کو محسوس کر کے پریل مجھ سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں دوبارہ بولا، "کونجا، میں اپنے کیے پر سخت نادم ہوں اور تجھ سے تو معافی کا بھی روادار نہیں رہا اب، پر دیکھ، مجھ پر نہیں تو میری دو چھوٹی معصوم بہنوں پر رحم کھا، ان بیچاریوں کو تو کوئی قصور نہیں۔" اتنا کہہ کر وہ چپ ہوا تو مجھے اس کے لہجے میں رقت اور غم و اندوہ کا ایک سمندر ہلکورے لیتا محسوس ہوا، لیکن میری نفرت کی آگ میں کمی نہیں آئی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ مجھے اس کی دو جوان بہنوں کے ذکر نے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاہم میں چپ چاپ اسے گہرالود نظروں سے گھورتی رہی اور سرد لہجے میں بولی، "میں نے تمہاری بہنوں کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ ظالم، میں نے تو تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن میں اس وقت اس سے لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کونجا"، اس نے بڑی دلگیر آواز میں مجھے پکارا۔ "میرا نام اپنی گندی زبان سے مت لو"، میں نے خراٹ آمیز لہجے میں اسے ٹوکا۔ ندامت بھری آنکھوں میں ایک درد سا سمٹ آیا
اور وہ دوبارہ بولا، ہاں تم صحیح کہتی ہو، میں واقعی برا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں رہا اب تمہارا نام لینے کا۔ دیکھو، اگر اگر تم مجھ پر لگے ہر جانے کو معاف کرا دو تو مجھ پر نہیں بلکہ دو معصوم بچیوں پر احسان کرو گی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے جلدی کہو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ میں نے شادی والے دن جس مہمان کو اشتعال میں آ کر قتل کر ڈالا تھا، اس کے وارثوں نے بھی مجھ پر تاوان برائے خون کا تقاضا کر دیا ہے، اور وہ بدلے میں میری دونوں بہنوں کا رشتہ لینا چاہ رہے ہیں، یا پھر ایک خطیر رقم اور مال۔ تم تو جانتی ہو اس طرح خون بہا میں دی جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے۔ اگر تم مجھے ہر جانے کی رقم اور مال بخش دو تو وہ میں ان لوگوں کو دے کر اپنی دونوں معصوم بہنوں کو زندہ درگور رونے سے بچا لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس صورتحال سے میں ذرا گڑبڑا سی گئی۔ یک بیک میرے دل و دماغ میں پریشان کن اور ترہم آمیز خیالات کی یلغار ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ پریل میں ابھی کچھ غیرت اور انسانیت باقی تھی، اس کے دل میں درد نام کی شے موجود تھی۔ پھر میرے دل نے پریل کے بارے میں مجھے نرمی سے یہ سوچنے پر مجبور کر ڈالا کہ جب وہ میری سہاگ رات کو بھیانک اور کالی رات میں تبدیل کرنا چاہتا تھا تو اس وقت بھی اس کا مقصد کوئی دولت یا زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا۔ وہ محض اپنی غلطی پر دو معصوم جانوں کو قربان کرنے کے بجائے مجھ سے قربانی مانگنا چاہ رہا تھا، اگرچہ اس کا انداز غلط تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے اندر پریل کے لیے نفرت کے شعلے ایک سرد پڑتے چلے گئے۔ پریل کو نادم اور شرمسار اپنے قدموں میں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے گزرے ہوئے دنوں کے وہ لمحات یاد آنے لگے جو کبھی میرے لیے سرمایہ حیات کی حیثیت رکھتے تھے، وہ لمحات جو میں نے پریل کی محبت میں سرشار گزارے تھے، مگر ایک تلخ واقعے نے سب کچھ مٹا دیا تھا۔ لیکن آج مجھے یہ مبہم سا احساس ہونے لگا تھا کہ ماضی کے ان حسین اور خوشگوار لمحات پر نفرت کی دھول ضرور پڑ چکی تھی، مگر وہ نقوش معدوم نہیں ہوئے تھے، اور اب وہی بیتے لمحات، گزری یادیں واسطے بن کر میرے سامنے دو سانوں تھے۔ معاف کر دے کنجا، معاف کر دے، ایک گردان میرے اندر ہونے لگی، مگر پھر نفرت کے لاوے نے سب کچھ جھلسا کر رکھ دیا، اور میرے اندر ہرگز نہیں، کبھی نہیں کے الفاظ گونجے۔ تاہم میں ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ پریل ہنوز میرے قدموں پر گرا رو رہا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر سپاٹ لہجے میں پریل سے بولی، اٹھو اور دفع ہو جاؤ، میں اپنا تاوان معاف کرتی ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا پھر کبھی میرے سامنے مت آنا، کیونکہ میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر میرا وہاں کھڑے رہنا دوبارہ ہونے لگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے لبوں سے نکلنے والے آخری الفاظ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں پریل کو نظر آ جائیں، لہٰذا میں فوراً اپنا چہرہ موڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تب مجھے اپنے عقب سے پریل کی غم سے بوجھل آواز سنائی دی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا چلا کر مجھ سے کہہ رہا تھا، تم عظیم ہو، میں واقعی تمہارے قابل نہ تھا، ہاں مجھے کبھی معاف نہ کرنا، کبھی معاف نہ کرنا، اور اس طرح مجھے اپنی ہی آنکھ میں سسکتے تڑپتے رہنے دینا۔ وہ الفاظ دور تک میرا پیچھا کرتے رہے، میں اسے لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کا غم اور ندامت میں ڈوبے ہوئے الفاظ میری روح میں پیوست ہو گئے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ نہ جانے وہ مجھ سے اپنے لیے سزا کی اتنی شدت سے تمنا کیوں کر رہا تھا۔ وہ کون سی آگ میں تڑپنا اور سسکنا چاہتا تھا؟ کیا میری طرف سے کوئی سزا پا کر میرے دل سے اپنی نفرت کا داغ دھونا چاہتا تھا؟ وہ ہنوز میرے عقب میں دور کھڑا پاگلوں کی طرح ایسے چلاتا رہا، اور میں آگے ہی آگے دوڑتی رہی، حتیٰ کہ مکانوں کی بے ترتیب قطاریں نمودار ہونے لگیں۔ اپنے باپ کے لیے میں سونے کی چڑیا تھی، کہاں وہ مجھ سے لٹھ مار لہجے میں بات کیا کرتا تھا، اور اب
میری دھی کنجا، میری دھی کنجا کہتے کہتے تھکتا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں دیر سے گھر میں داخل ہوئی تو ماں پریشان بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی ڈانٹنے لگی۔ اس کی ڈانٹ میں ایک ممتا تھی، ایک پیار تھا، لیکن میرا باپ فوراً میری حمایت میں ماں کو جھڑکتے ہوئے بولا، اڑی رہنے دے، کیوں ڈانٹ رہی ہے کنجا کو؟ پھر میری طرف دیکھ کر پچکارتے ہوئے بولا، چل دھی، جا اندر جا، بیٹھ آرام سے جا کر۔ میں نے سپاٹ سی نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا اور پھر کوٹری میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ باپ کی یہ دکھاوے کی شفقت صرف پریال سے ہر جانا ملنے تک تھی، اس کے بعد اسے اپنا رویہ بدلنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے اپنے لالچی باپ کو ہر جانے سے ہی محروم کر دیا تھا، بلکہ اسی رقم سے 2 معصوم لڑکیوں کی زندگی جہنم بننے سے محفوظ کرتی تھی۔ میں تصور میں اپنے باپ کو اپنے سر کے بال نوچتے دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے تو پریال کو وہ ہر جانا ہی معاف کر دیا ہے۔ اسی دوران میں مجھے اچانک خیال آیا کہ اس سلسلے میں مجھے باقاعدہ ستار خمیسو خان کو بھی باخبر رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا۔ پریال سے سامنا ہونے کے بعد نہ جانے کیا بات تھی کہ دل و دماغ بار بار اس کی حمایت کر رہا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں، مگر دماغ اس کی سختی سے نفی کر دیتا۔ اس کے بعد پریال کا خیال میرے ذہن سے معدوم ہونے لگا۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے میرا دل انجانے خطرات میں گھرا رہنے لگا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ اب میرا یہاں رہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنے گھر کے در و دیوار مجھے کلہاڑیاں تھامے محسوس ہونے لگے تھے۔ یہ سب میرے لیے اجنبی سے ہو گئے تھے، کوئی میرا نہ رہا تھا۔ اپنے اور بیگانے جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ نا امیدیوں اور مایوسیوں کے ان کھٹاٹوپ اندھیروں میں بی بی جی کا حجرہ میرے لیے بلا شبہ ایک امید کی کرن تھا، اور جب سے بی بی جی نے مجھے اپنے حجرے کے خاص اور خفیہ حصے کا راستہ دکھاتے ہوئے اس شوخ و شنگ لڑکی شینا کے حوالے کیا تھا، میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں بھی رفتہ رفتہ خود کو شینا جیسی تیز ترار اور بے باک لڑکی محسوس کرنے لگی تھی۔ دل و دماغ میں انجانے سے خوف کی جگہ اب بے خوفی نے لے لی تھی۔ میں پابندی سے روزانہ شینا کے پاس جانے لگی۔ پہلے پہل تو اس نے مجھے وہاں زیر تربیت 21 لڑکیوں کے بارے میں مختصراً بتایا کہ ان کے کوئی نام نہیں، انہیں نمبروں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ اب میں 22ویں کہلاؤں گی۔ یہ سب کی سب معاشرے کی بے حسی اور اپنے ہی لوگوں بالخصوص مردوں کی خود غرضی اور ظلم کا شکار ہو کر دھتکاری گئی تھیں۔ ان میں ظلم کے خلاف نہ برداشت ہونے کا جذبہ بدرجۂ عدم موجود تھا۔ اس کے بعد مجھے بھی وہی کھلے اور ٹخنوں تک اونچے سفید پاجامے اور شلوکے کی طرز کی آدھی آستین کی سفید مخصوص قمیض پہننے کو دی گئی تھی۔ سب سے پہلے شینا نے مجھے فرش کے عین وسط میں پالتی مار کر بٹھایا۔ اس وقت وہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ چمکتے چکنے فرش پر پالتی مار کر بیٹھنے سے مجھے عجیب سا سکون ملنے لگا۔ کنجا، سب سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہیں جو تربیت دے رہی ہوں اسے صرف انسانیت کی بھلائی، اپنے حق اور ظلم کے خلاف استعمال کرنا۔ تمہاری یہاں پہلے ذہنی تربیت ہوگی، پھر تمہیں جسمانی تربیت اور بنیادی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اب میں تمہیں جسمانی تربیت دینے والی ہوں۔ اسے یوگا کہتے ہیں اور اس کے معنی ہیں جسم کو اعصابی طور پر کنٹرول رکھنا، یعنی قابو کرنے کے ہیں۔ جب یہ تم مکمل طور پر سیکھ جاؤ گی تو اس کے بعد تمہاری تربیت کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا جو تمہاری جسمانی تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تربیت حاصل کرنے کے لیے تمہیں شہر جانا ہوگا، مگر ابھی اس سلسلے میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتائی جائے گی اور نہ ہی تم اس کے بارے میں کوئی سوال کرو گی۔ شینا نے لمحے بھر توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، اب صرف تم یہاں اپنی تربیت کے پہلے مرحلے پر دھیان دو گی۔ اس کے بعد
میری تربیت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ اس نے پہلے مجھے آدھا کمل اور پھر پورے کمل کے آسن میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا اور نتنوں کے ذریعے گہرا اور طویل سانس کھینچ کر جہاں تک ممکن ہو سکے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کو کہا۔ چند سیکنڈ سانس روکے رکھنے کے بعد منہ کے ذریعے آہستہ آہستہ اسے خارج کرنے کو کہا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں موند کر کئی بار یہ مشق دہرائی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ساری کدورت اور کثافت دھل سی گئی ہے۔ اس تربیت کے ساتھ شینا نے میری ابتدائی تعلیم بھی شروع کر دی تھی۔ یہ سارا عمل کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہا۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ پھر یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ ادھر میرے باپ کو پیریل پر عائد ہر جانے کی رقم کے اصول کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ شینا سے ملنے والی تربیت نے تھوڑے ہی دنوں میں میرے اندر خود اعتمادی اور جرأت بھر دی تھی۔ وہ مجھے اب رفتہ رفتہ ہلکے پھلکے انداز کی لڑائی بھڑائی میں بھی ماہر بنانے لگی تھی۔ ایک دن میں بڑے دھڑلے کے ساتھ سردار خمیسو خان کی حویلی چلی گئی۔ وہ تو موجود نہیں تھے، البتہ ان کے بیٹے خان محمد اور بیٹی ماروی سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں ماروی سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ وہ ایک دبلی پتلی اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میں نے اپنے شوہر پر عائد وہ تمام خرچانہ معاف کر دیا ہے جو راجواڑی فیصلے میں اس پر عائد کیا گیا تھا۔ میں نے ہرجانہ کیوں معاف کیا تھا اس کی تفصیل میں نے انہیں بتانی ضروری نہیں سمجھی، البتہ شینا سے میں یہ بات چھپا نہیں سکی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں نے وہ ہرجانہ محض پیریل پر ترس کھا کر معاف نہیں کیا، کیونکہ اسے تو شاید میں قیامت تک معاف نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس کی 2 معصوم اور جوان بہنوں کو فرسودہ روایات کی سولی پر چڑھنے سے بچانے کی خاطر یہ سب کیا تھا، تو شینا نے بے اختیار مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور توصیفی لہجے میں بولی، شاباش گونجا، یہ تمہارا اپنے نیک مقصد کی طرف بڑھتا ہوا پہلا اور صائب قدم ہے۔ دوران تربیت میری جی میں بارہا یہ بات آئی کہ میں شینا کی حقیقت کے بارے میں بھی اس سے پوچھوں کہ وہ کون تھی اور اس کا بی بی جی سے کیا تعلق تھا۔ وہ یہ سب کیوں اور کس جذبے کے تحت کر رہی تھی، لیکن مجھ میں یہ سب پوچھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ ادھر ایک حصے میں رہائش کا بھی انتظام تھا، وہاں باقی 21 لڑکیاں مل جل کر رہتی تھیں۔ ایک دن نہ جانے کس طرح ہر جانے کی فکر میں ہر وقت کھلنے والے میرے باپ کو اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ میں نے اپنے شوہر کو ہر جانا معاف کر دیا ہے، لہٰذا وہ غصے سے لال ببو کا گھر میں داخل ہوا اور اندر آتے ہی میری گردن دبوچ لی۔ بول رہی، بےغیرت، تو نے اپنے شوہر پیریل کو ہر جانا کیوں بخش دیا؟ بول، ورنہ تیرا گلا دبا کر تجھے ادھر ہی زمین میں دفنا دوں گا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور فوری طور پر ہوا کہ میں ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی اور میرا دم گھٹنے لگا۔ حالانکہ میں نے شینا سے یوگا سیکھنے کے دوران میں حبس دم کی مشق بھی سیکھی تھی، مگر اس وقت گھبراہٹ اور خوف کے مارے وہ سب بھول گئی۔ میری آنکھیں ابل کر حلقوں سے باہر آ رہی تھیں، بات کرنا تو درکنار، مجھے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ماں اور بھابھی بھاگل گھر میں موجود تھیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، وہ دونوں چیختی ہوئی مجھے چھڑانے کے لیے لپکیں۔ ارے ظالم، چھوڑ دے اسے، یہ غریب مر جائے گی۔ میری ماں مجھے باپ کے شکنجے سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر میرے باپ کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا، لالچ نے اسے اندھا کر ڈالا تھا۔ وہ میری گردن چھوڑے بغیر ماں کو گھورتے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، تو ہٹ جا پرے، ورنہ تیرا بھی گلا دبا دوں گا۔ اسی وقت بھابھی بھاگل نے روتے ہوئے اپنے سر کی چادر اتار کر میرے باپ کے قدموں میں رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے گڑ گڑائی، بابا، تجھے اللہ سائیں کا واسطہ اسے چھوڑ دے، یہ غریب پہلے ہی بہت دکھی ہے، رب کے واسطے اسے چھوڑ دے۔ نہ جانے بھابھی کے لہجے میں کیا بات تھی کہ میرے باپ کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے میری گردن ایک جھٹکے سے چھوڑ دی۔ پھر مجھے
खूंखार नज़रों से घूरते हुए घुर्रा कर बोला, तेरी बेहतरी इसी में है कि तू अब खुद सरदार की हवेली जाकर इससे दोबारा हर्जाना लेने की फरियाद करेगी। बोल, करेगी ऐसे? बाप के हाथों के शिकंजे से मेरी गर्दन आज़ाद होते ही मैं उखड़ी उखड़ी सांसें लेने लगी थी। मेरी आंखों में मारे तकलीफ और दुख के आंसू उमड़ आए थे और हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं अपनी गर्दन सहलाते हुए बुरी तरह हाँफ रही थी। माँ ने जल्दी से करीब रखे घड़े से पानी निकालकर गिलास मेरे कपकपाते होंठों से लगा दिया। चंद घूंट पानी पीकर मेरा हलक तर हुआ तो मेरी सांसें कुछ बहाल होने लगीं। मेरा बाप अभी तक मलकुल मौत बना मेरे सर पर खड़ा था। मेरी हालत ज़रा संभलते ही वो दोबारा सांप की तरह फुनकारा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बोल, जाएगी सरदार की हवेली अपना तावान मांगने? हाँ हाँ, चली जाएगी, मैं समझा दूंगी इसे। तू जा, अभी गुस्सा ना कर। मेरी माँ ने बाप को समझाते हुए कहा तो वह अजरक अपने कंधों पर डालता हुआ गुस्से में वहाँ से चला गया। माँ और भाभी भागुल मुझे संभाल कर कोठरी में ले आईं, जहाँ हम तीनों गले लगकर अपने अपने नसीबों को रोने बैठ गए। हम जैसी गांव गोट की औरतों के साथ ऐसा ही जानवरों जैसा सलूक किया जाता है और जानवरों को जान से ज़्यादा अजीज रखा जाता है। इस रात सहन में बिछी चारपाइयों पर मेरा बाप और भाई साईंदाद सो रहे थे। माँ भी वहीं एक झलंगा सी चारपाई पर पोसीदा सी रल्ली बिछाए हुए पड़ी थी, जबकि मैं और भाभी भागुल अंदर कोठरी में दो चारपाइयों पर सो रहे थे। नींद तो जैसे मुझसे रूठ चुकी थी, अलबत्ता साथ की चारपाई पर भाभी गहरी नींद में डूबी हुई थी। इसके पहलू में नन्हा मनठार भी सोया हुआ था। आज वाले वाक़ये ने मेरी रूह को झंझोड़ डाला था। मैं समझ रही थी कि अब वक्त आ गया था कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर को खैरबाद कह दूं, क्योंकि मैं अपने लालची और खुदगर्ज बाप की बात किसी तौर भी मानने को तैयार न थी। रात का स्याह परिंदा उड़ा चला जा रहा था। हर सुगहरा सुकूत तारी था। न जाने रात का कौन सा पहर था कि मान में एक आवाज़ पर बुरी तरह ठिठकी। फिर इसके चंद ही सेकंड बाद बाहर सहन से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मेरा दिल सीने में मुर्ग की तरह फड़फड़ाने लगा। मैं डरते डरते अपनी चपाई से उठने लगी तो अचानक ही कोठरी का दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से खुला और मैं अपनी जगह पत्थर के बुत की तरह साकित खड़ी रह गई। वो तीन नकाबपोश थे। उन्होंने स्याह शलवार कमीज़ पहन रखी थी और हाथों में राइफलें थाम रखी थीं। इन तीन अफराद में एक खासा कदावर और मजबूत तनोतोश का शख्स था। कोठरी में नीम तारीकी थी, जिसकी वजह से वो स्याह भूतों की तरह नजर आ रहे थे। कदावर शख्स ने आगे बढ़कर अपनी राइफल की नाल मेरे सीने से लगा दी। मारे खौफ और दहशत के मेरे कपकपाते होंठों से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। इसी असना में न जाने कैसे भाभी भागुल भी जाग गई। इस अचानक और मखदूश सूरत हाल में इसके लब भी सिल गए थे। नन्हा मनठार भी जाग गया था और इसने रोना शुरू कर दिया था। मैंने देखा, मुझ पर राइफल ताने हुए इस शख्स ने भाभी की तरफ देखा और इसे मुखातिब करके बोला, खामोश, कोई आवाज़ न निकालना। इसके लहजे पर न जाने सिर्फ मैं बल्कि भाभी भागुल भी शुजतर रह गई। फिर दूसरे ही लम्हे इस मज़कूरा शख्स ने अपने चेहरे से अजरक का नकाब उतार दिया। नीम तारीकी में मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कोई अधेड़ उम्र शख्स है। सूरत से तो मैं इसे न पहचान सकी, अलबत्ता भाभी इसे देखकर अजीब चौंकती हुई आवाज़ में चीखी, पापा, ये तुम हो? इसकी बात पर मैं थक से रह गई। वो भाभी का बाप खालकू था, जिसे कुछ अरसे पहले मेरे बाप सोटल ने अपनी बहन यानी मेरी फुप्पी हुजूरा के साथ कारा किया था। इसकी अचानक और गैर मुतवक्का आमद न सिर्फ मेरे लिए बल्कि खुद भाभी के लिए भी हैरान कुन थी। भाभी के चेहरे पर अब खौफ के बजाय घबराहट और मुसरत के मिले जुले आसार नजर आ रहे थे। इतने में भागुल का बाप खालकू नरमी से भाभी की तरफ देखकर बोला, धिये,
تو اپنے بچے کو سنبھال۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے رائفل کے زور پر کوٹری سے باہر سین میں لے آیا۔ سین میں آتے ہی میں نے ایک اور چونکا دینے والا منظر دیکھا۔ لگ بھگ 10-12 افراد جن کی وضاحت خوفناک ڈاکوؤں جیسی تھی، انہوں نے میرے باپ، بھائی اور ماں کو ایک جگہ کھڑا کر کے ان پر رائفلیں، بندوقیں تان رکھی تھیں۔ ان تینوں کی مارے خوف کے گھگی بندھی ہوئی تھی۔ خالقو اور اس کے دونوں ساتھیوں نے مجھے بھی سین میں لا کر ان کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اسی وقت خوف سے کپ کپاتے ہوئے میرے باپ کی نظر خالقو پر پڑی تو جیسے دہشت کے مارے اس کا دم ہی نکل گیا۔ خالقو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا میرے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میرے باپ کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ببر شیر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ کمزور عورتوں پر رعب جمانے اور گرجنے برسنے والا سوڈل اس وقت بھیگے چوہے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خالقو کو پہچان چکا تھا۔ خالقو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی حالت زار سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر اس نے زہر آلود لہجے میں کہا، چوڑے بدبخت سوڈل، پہچانا مجھے؟ خالقو ہوں میں، جسے تو نے بے گناہ اپنی بہن حضورہ کے ساتھ کارا کیا تھا، آیا کچھ یاد؟ تم خالقو؟ میرے باپ کے خوف سے کپ کپاتے ہونٹوں سے لفظوں کے ٹکڑے نکلے۔ خالقو نہیں، خالقو دھاڑیل، ڈاکو بول ڈاکو، تجھ سے اب پرانا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے سوڈل۔ خالقو کی زہریلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو خالقو، مجھے، میرے باپ کا حوصلہ جواب دے گیا۔ بند کر اپنی بکواس۔ خالقو دھاڑیل کے حلق سے دبی دبی گھراہٹ نکلی۔ تو نے لالچ اور خود غرضی کی خاطر نہ صرف مجھے بے گھر کیا بلکہ میری معصوم دھی بھاگل کو بھی زبردستی اپنی بہو بنایا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ میں اتنے عرصے سارے حالات سے غافل رہا ہوں؟ مجھے سب معلوم ہوتا رہا تھا کہ میری معصوم دھی پر یہاں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اتنے میں بھابھی بھاگل بھی منٹھار کو سلا کر کوٹھی سے باہر سین میں آ گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کھلے آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے اور سین میں ان کی روشنی دمک رہی تھی۔ آس پاس سکوت چھایا ہوا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں ڈاکوؤں کے خطرناک گروہ نے دھاوا بول رکھا تھا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اب میرے دل سے ہر قسم کا ڈر، خوف نکل گیا تھا، بلکہ یہ پورا منظر میرے لیے دلچسپی کا باعث بن گیا تھا۔ بابا انہیں کچھ نہ کہو، میں یہاں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بھاگل نے اپنے باپ خالقو کے قریب آ کر روتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی بیٹی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے دوبارہ کرخت لہجے میں میرے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، سوڈل، تیری وجہ سے نہ صرف میں بے گھر اور در بدر ہوا بلکہ میری بیوی بھی اس صدمے سے مر گئی۔ تو نے لالچ میں اندھا ہو کر میرا گھر برباد کر ڈالا۔ تجھے میں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں سے بولا، اس بدذات کو اپنے ساتھ جنگل والے ڈیرے پر لے چلو۔ اس کے تحق مانا لہجے پر اس کے چند ساتھیوں نے میرے باپ کو بازوؤں سے پکڑ کر دبوچ لیا۔ میرے دل میں ذرا بھی اپنے لالچی اور خود غرض ظالم باپ کے لیے رحم نہ ابھرا۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ البتہ بیچاری بھاگل اپنے سسر کا یہ اشر دیکھ کر فوراً اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑائی، بابا، تجھے مولا سائیں کا واسطہ، اسے چھوڑ دے۔ نہیں دھیے، اسے حساب دینا ہوگا۔ یہ تیری ماں میری بیوی کا قاتل ہے، تو مجھے مجبور نہ کر۔ خالقو بھاگل سے نظریں ملائے بغیر بولا۔ پھر وہ میرے بھائی سائیں داد کی طرف بڑھا اور اس کی طرف خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تو اس کا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ سن رے چھوکرے،
تجھے میں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے تو میری بیٹی کا شوہر ہے، مگر اتنا یاد رکھنا اب یہ خالکو ہری کی دھی نہیں، خالکو دھاڑیل کی دھی ہے۔ تو نے اس پر بھی بہت ظلم کیے ہیں، مگر آج کے بعد ایسا نہ ہو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو میری دھی کا شوہر ہے، سمجھا؟ سائیں داد ہاتھ جوڑ کر اس سے بولا، مم مجھے معاف کر دو، مم میں آئندہ۔ اس کے کانپتے ہوئے گھٹنے آپس میں بار بار مصافحہ کر رہے تھے۔ بس کر اب، مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آج کے بعد تو کس طرح میری دھی کو رکھتا ہے۔ خالکو دھاڑیل اس کی بات کاٹ کر کرایا، اس بھول میں مت رہنا کہ میں اپنی دھی کی طرف سے غافل رہوں گا، مجھے اس کی پل پل کی خبر ملتی رہے گی، بس مجھے دوبارہ ادھر نہ آنا پڑے، ورنہ۔ وہ یہ کہہ کر پاگل کی طرف بڑھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر میرے باپ کو دھکیلتا ہوا اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکل گیا۔ میرے خود غرض باپ اور بے حس بھائی نے شروع ہی سے اس گھر میں جو جھوٹے رشتوں کی بنیاد ڈالی تھی، آج اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ باپ کو ان خطرناک دھاڑیلوں کے نرغے میں جاتا دیکھ کر کوئی آنکھ نہ روئی تھی اور نہ ہی دل نے فریاد کی۔ ہاں، میں نے ماں کو سسکتے ہوئے ضرور پایا تھا۔ خالکو دھاڑیل میرے باپ سوڈل کو لے کے جا چکا تھا۔ ہم سب اسی طرح دم بخود کھڑے رہ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا لگا تھا، اور بے اختیار میں نے اپنے دل میں یہی دعا مانگی کہ کاش میں بھی اس طرح اور اس قابل ہو جاؤں کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنے دشمنوں کی کچھار میں شب خون ماروں اور ان سب کو تڑپا تڑپا کر ختم کر ڈالوں جنہوں نے مجھے کھلونا بنایا تھا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ خالکو دھاڑیل میرے باپ سوڈل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور بھائی سائیں داد اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ خالکو دھاڑیل کی دھمکی کارگر ثابت ہوگی۔ ہمارے ان دور دراز کے علاقوں میں خطرناک ڈاکوؤں کی بڑی دہشت رہتی تھی اور ان کا بڑا زور تھا، پولیس بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی تھی۔ باہر طور وہ رات ہم سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹی تھی۔ باپ کے بعد اب سائیں داد گھر کا بڑا تھا۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ اس واقعے کو وہ دبا دیتا ہے یا پھر اس حادثے کی خبر پورے کوٹ میں پھیلا دیتا ہے۔ مجھے چند روز میں ہی اندازہ ہو گیا کہ ظلم کرنے والے اندر سے کتنے بزدل ہوتے ہیں۔ وہ اب بھابھی سے دبا دبا رہنے لگا تھا۔ باپ کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کوٹ سے باہر گیا ہوا ہے۔ میرے باپ کے لیے سب سے زیادہ فکر مند اور پریشانی میری ماں کو تھی۔ وہ بیچاری اسے بھی تقدیر کا لکھا سمجھ کر جیسے تیسے زندگی گزارنے پر مجبور تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں اب ایک سکون کی فضا قائم ہو گئی تھی، مگر اپنے بھائی کی طرف سے میں ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ پاگل کے ساتھ تو وہ منہ ماری نہیں کر سکتا تھا، البتہ اب اس کا سارا غصہ وہ مجھ پر نکالا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے بھی اسے بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگر اس نے مزید مجھ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں فوراً اس کی شکایت سردار خمیسو خان سے کر دوں گی۔ میرا بھائی سائیں داد اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ سردار مجھ پر کتنا مہربان تھا۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی، لیکن میں اس کی جانب سے محتاط بھی رہنے لگی تھی۔ خالکو دھاڑیل نے میرے باپ سوڈل کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا ہمیں کوئی علم نہ تھا۔ ہم سب یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ادھر میری تربیت کا پہلا مرحلہ اب آخری حصے میں تھا۔ شینا نے مجھے اب اشاروں کنایوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اب اپنی تربیت کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے شہر لاڑکانہ دادو ولاس جانا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہاں میری کس طرح کی تربیت ہونا تھی، نیز وہاں کون میری تربیت کرے گا، مگر شینا نے فی الحال یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ جب میری تربیت کا یہاں پہلا مرحلہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد نہ صرف وہ مجھے اس بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دے گی، بلکہ خود میرے ساتھ لاڑکانہ
दादू फिला चले की। एक दिन मैं बीबी जान के हुजरे से शाम के वक्त लौट रही थी। फ़ज़ा में हब्स की सी कैफियत रची हुई थी। गर्मी अपने उरूज पर थी। मैं खेतों के बीच सांप की तरह पल खाती पगडंडी पर से चलती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक एक दरख्त की आड़ से मोहम्मद प्रियल मेरे आगे आ गया। मेरे बढ़ते हुए कदम यकलख्त रुक गए। दूसरे ही लम्हे संभल कर मैंने बेखौफी से इसे देखा। हस्बे तवक्को प्रियल के चेहरे पर नदामत के आसार थे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक अनजानी मुसर्रत और खुशी की भी आमेज़िश थी। मैंने तुमसे कहा था कि फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। मैंने नाकवारी से इसे घूरा। मम, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुम्हारी वजह से मेरी दोनों मासूम बहनें जिंदा तरको रोने से बच गईं। इसने ममनूनाना लहजे में कहा। अगरचे ये मेरे लिए भी खुशी की बात थी, मगर मैंने बदस्तूर सख्त मेहरी से उसकी जानिब देखते हुए कहा, ठीक है, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। देखो, मैं तुम्हारा मुजरिम सही, लेकिन मेरी ये बात भी सुन लो। वो अजीब से लहजे में बोला, मुझ पर तुम्हारा एक और कर्ज भी है। हाँ, अब मैं इन लोगों से निमटना चाहता हूँ जिन लोगों ने तुम्हारी इज्जत को तार तार किया। खबरदार, इसकी बात पर मैं जख्मी नाकन की तरह फुनकारी। मैं तुम्हें हरगिज़ की हक नहीं दे सकती कि मेरा कर्ज तुम चुकाओ, समझे? मेरी बात पर इसका मुंह खुला का खुला रह गया। गालिबन इसे भी इस रद्द अमल की तवक्को न थी। वो बोला, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं अपना बदला खुद लेना चाहती हूँ। तुमसे अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। अगर तुमने ये मामला अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो मैं यही समझूंगी कि तुमने इस भयानक रात के बाद मुझ पर इससे भी बढ़कर जुल्म किया है। मैंने फैसला कुन और कदरे सख्त लहजे में कहा और फिर इसे अपनी जगह हैरान और परेशान खड़ा छोड़कर आगे बढ़ गई। घर पहुंची तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे कोर्ट के लोग हमारे घर में जमा हो गए हों। मैं हवास भागता सी घर में दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सैन में एक चरपाई पर मेरे बाप की खून में लथपथ लाश रखी हुई थी और भाभी भागुल चारपाई के करीब रो रही थी। मेरी माँ पछाड़ें खा रही थी और कई औरतें इसे संभालने में मसरूफ़ थीं। मेरे सीने में गम का धुआं भर गया था। जैसा भी था, आखिर वो मेरा बाप था। अगरचे जैसी करनी वैसी भरनी दस्तूरे खुदाबंदी था, मगर अपने बाप को मुर्दा देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी और एक चीख मारकर बाप की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रो दी। भाई साईंदाद भी एक तरफ खड़ा आसमान को तक रहा था। वहाँ मौजूद सोगवार खड़ी औरतों ने मुझे संभाला। मेरे बाप को इस हालत में किसने पहुँचाया था, ये हम सब लोग अच्छी तरह जानते थे, मगर हमारे होंठ सिले हुए थे। माँ बेहोश हो गई थी। अभी मैं बाप को ही रो रही थी कि मेरी बेहोश माँ के पास बैठी औरतें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगीं। तब पता चला कि वो शौहर परस्त औरत भी अपने खाविंद के पीछे चली गई है। सदमात हमें संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। तकदीर ने एक बार के बाद दूसरा बार भी कट डाला था। मैं रोना भूलकर फटी फटी आंखों से माँ को देखती चली गई। समझ नहीं आ रहा था कि बाप का मातम करूं या माँ की लाश पर पैन करूं। फिर वहाँ क्या कुछ होता रहा, मुझे खबर ही ना रही थी और ना ही किसी चीज़ का होश था। एक ही घर से दो जनाजे निकले तो हर तरफ कोहराम मच गया। आहो फुगा और सिसकियों से गांव की फ़ज़ा भी सोगवार हो गई। कोई आँख ऐसी न थी जो अश्कबार न हो। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे स्याह और तवील रात थी। वक्त भी अजीब शय है, खुद ही कुल्हाड़ी बनकर ज़ख्मी करता है और मसीहा बनकर मरहम भी खुद ही रखता है। माँ ही एक ऐसी हस्ती थी जिसे मैं अपना सहारा समझती थी। इसके साथ से मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ सा महसूस होता था। अब वो भी ना रही तो मैं खुद को तना तना महसूस करने लगी थी। भाभी भागुल के बाप खालकू धाड़ेल की धमकी के बावजूद
اگرچہ میرے بھائی سائیں کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دھیما پڑا تھا، مگر اب بھی وہ کبھی کبھار غصے کا اظہار کر دیتا تھا۔ آفرین تھی بھابھی بھاگل پر، وہ اف تک نہ کرتی تھی، حالانکہ اسے علم تھا کہ اس کے باپ نے سائیں کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ چاہتی تو سائیں کو اپنے باپ کی بات یاد دلا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں جٹی رہتی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً اس کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا۔ بہرطور وقت گزرتا رہا۔ انہی دنوں میں نے ادا سائیں میں ایک حیران کن تبدیلی محسوس کی۔ اس کا رویہ مجھ سے اب اچانک بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے اب نرم خوئی برتنے لگا تھا۔ کہاں تو وہ ہر وقت مجھے اپنی خوںخوار نظروں سے گھورا کرتا تھا، مگر اب اس کی نگاہوں میں میرے لیے ملائمت ہوتی تھی، جو یقیناً میرے لیے اچنبھے کی بات ہی تھی، مگر باوجود اس کے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے برعکس میں ایک تشویش آمیز الجھن کا شکار رہنے لگی تھی۔ بھابھی بھاگل نے بھی سائیں کے اس رویے کو محسوس کر لیا تھا، مگر جانے کیا بات تھی، وہ مجھے کچھ پریشان سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہونے لگا کہ بھابھی بھاگل مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے ایک دن یہ بات بھی محسوس کی کہ بھابھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شاید ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بالآخر ایک دن میں نے خود ہی پوچھ لیا۔ اس وقت تک میں نے بھی اس کے ہمراہ کھیتوں پر کام کے لیے جانا شروع کر دیا تھا۔ ہم دونوں جب تھکی ہاری شام کو گھر لوٹتی تو اس وقت بھائی گھر پر موجود نہ تھا۔ چند ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب بھابھی صحن میں تازہ پانی کا چھڑکاؤ کر چکی اور ہم دونوں باہر صحن میں چرپائیاں ڈال کر اس پر بیٹھے تو میں نے کہا، بھابھی کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی ہو؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ چونکی، پھر کچھ عجیب سی نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ اس کے بعد الجھے ہوئے لہجے میں بولی، کھونچا، سمجھ میں نہیں آتا تجھ سے کس طرح وہ بات کروں جو تمہارے بھائی نے تم سے کہنے کے لیے کہی ہے۔ میرا شبہ درست نکلا اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ مجھ سے کوئی ایسی بات کرنا چاہتی تھی جسے مجھ سے کہنے کے لیے سائیں نے اسے مجبور کیا ہے۔ میں نے مضطربانہ انداز میں پوچھا، بھابھی تجھے اللہ سائیں کا واسطہ مجھے بتا، تم اسے کیا کہنا چاہتی ہے؟ دیکھ کنجا، تیرے بھائی نے مجھے جو بات کہنے کے لیے مجبور کیا ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں، مگر اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو میں مزید پریشان ہو گئی۔ بھابھی میں جانتی ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہیں ہرگز وہ بات پسند نہیں آئے گی جسے تم میرے حق میں بہتر محسوس نہیں کرو گی، لیکن بھابھی مجھے پتہ تو چلے، آخر بھائی نے تمہیں ایسا کہا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم پریل سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لو، بالآخر بھابھی نے کہہ دیا، مگر مجھے یہ کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی۔ بھابھی یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی، کیونکہ اب پریل کے ساتھ تو میرے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے تعجب خیز انداز میں کہا۔ تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ تم اس سے باقاعدہ طلاق کا مطالبہ کر ڈالو۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، بلکہ اگر سائیں خود میرا یہ پیغام پریل تک پہنچا دے تو زیادہ مناسب ہوگا، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مگر کنجا، بات اب بھی کوئی اور ہی ہے، بھابھی نے عجیب لہجے میں کہا۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے میں نے پرسکون آواز میں پوچھا، اور وہ بات کیا ہے؟ بھابھی چند ثانیے میری طرف الجھی ہوئی نگاہوں سے تکتی رہی، اب ایک گہری سانس کھینچ کر بولی، کنجا، دراصل تیرا بھائی تیری شادی کرنا چاہتا ہے کسی اور کے ساتھ۔ اس کی بات پر میں اپنے وجود میں خلاصہ محسوس کرنے لگی، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور پوچھا، کس کے ساتھ؟ اس کا بھی مجھے علم نہیں، بھابھی نے مختصراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر، لمحے بھر کے توقف کے بعد میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم بھی سائیں سے صاف کہہ دینا کہ میں کسی قیمت پر بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے اٹھ کر کوٹری میں آ گئی
میرا دل نفرت سے بھر چکا تھا۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ میرے بھائی کی اس ذہنیت اور ارادے کے پیچھے کوئی غرض پوشیدہ ہوگی۔ وہ مجھے مارنے کے بجائے اب میرے دام کھڑے کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بدلا ہوا رویہ مجھے کئی دنوں سے چبھ رہا تھا۔ ہمارے یہاں روایتاً ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی لڑکی کا رشتہ دیا جاتا تو لڑکی کے گھر والوں کو بدلے میں خاصی رقم بطور افسانہ ملتی تھی، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ وہ لیتے تھے۔ گویا اس لڑکی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں باپ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ ایسی لڑکیاں اپنے سسرال میں کس طرح کی زندگی گزارا کرتی تھیں، یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ ایک لمحے کو میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی اپنے تئیں میرا گھر بسانے کی خواہش دل میں رکھتا ہو، اس کے دل میں عیب سانے کا کوئی لالچ یا ایسا ہی کوئی دوسرا مکروہ جذبہ نہ ہو۔ لیکن مجھے کم از کم اپنے بھائی سے بھلائی کی کوئی توقع نہ تھی۔ اسے جس کسی نے بھی یہ پٹی پڑھائی تھی، یقیناً اس مردود کا بھی کوئی مفاد ہوگا۔ اب میں کوشش کرتی تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر میرے آنسو نہ نکلا کریں۔ شینا کی نصیحت مجھے یاد تھی۔ اس نے دوران تربیت مجھے تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا ہوگا، ورنہ یہ آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے۔ بلکہ مجھے ایسے حالات کے آگے سینہ سپر ہونا چاہیے اور نہایت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ ایسے گمبھیر حالات کی تہہ تک پہنچ کر ہی کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کڑے سے کڑے حالات سے بآسانی نہ برداشت ہوا جا سکتا ہے۔ جب بھائی سائیں داس سے میرا سامنا ہوا تو اشاروں کنائیوں میں اس نے بھی مجھ سے یہی بات کی جو وہ اپنی بیوی کے ذریعے مجھ تک پہنچا چکا تھا۔ میں نے بھی گہری سنجیدگی اور قدرے چالاکی کے ساتھ کہا، عطا، تمہاری بات درست ہی ہے۔ میں ویسے بھی اب دوبارہ پریل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس سے اب میرا تعلق ختم ہی سمجھو۔ لیکن مجھ سے بھلا اب کون بیاہ کرے گا؟ میں نے بڑی چالاکی کے ساتھ کچھ سوچ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تاکہ میرا بھائی اصل بات اگل دے۔ حسب توقع میری بات پر اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک عود کر آئی۔ پھر وہ گویا مجھے نیم رضامند سمجھ کر جھٹ بولا، اس کی تو فکر نہ کر، اس گوٹ میں بھلے لوگوں کی کمی نہیں، تو بس ایک بار ہاں کر دے، پھر دیکھ میں تیرے لیے کیسا شہزادہ ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں مکاری تھی۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں عطا، میں جانتی ہوں پریل سے طلاق ملنے کے بعد مجھ پر کوئی تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، میں نے معصومیت سے کہا اور اپنے جملے کا رد عمل دیکھنے کے لیے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شخص کا نام اگل دے جس سے وہ میری شادی کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر چند ثانیے کے بعد سائیں داد نے ایک ہنکارا بھرا اور میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اپنے لہجے کو برد پارانہ بنا کر بولا، دیکھو کونجا، بعض اوقات تلخ حالات کو کڑوی گولی کی طرح نگلنا پڑتا ہی ہے۔ ظاہر ہے تمہیں گھر پر تو ساری عمر نہیں بٹھا کر رکھنا، کیا یہ تمہارے لیے خوشی کی بات نہ ہوگی کہ تمہارے سارے حالات سے آگاہ ہونے کے باوجود ایک شخص اب بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ یہ اس کی عظمت ہی کی نشانی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر تھما اور میں چپ چاپ استفہامیہ نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس نے سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑتے ہوئے کہنا شروع کیا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا، بھورل خان نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس میں محض اس کی ضد کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر اب اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اپنے کیے پر نادم بھی ہے، جس کا ازالہ اب وہ تم سے شادی کر کے کرنا چاہتا ہے۔ سائیں داد کے منہ سے اس کمینے بھورل خان کا نام اور اس کے عزائم جان کر میری کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ میں اب بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ اگر شینا نے میری ذہنی تربیت کرتے ہوئے مجھے ایسے معاملات میں ذرا تحمل مزاجی کی تلقین نہ کی ہوتی تو اس وقت میں اپنے بھائی سائیں داد کا منہ نوچ لیتی۔ غصے کی شدت اور کوشش ضبط کے باعث میرے منہ سے کوئی لفظ برآمد نہیں ہو سکا۔ سائیں داد نے میرے تاثرات کا اندازہ کیے بغیر
مجھ سے رضامندی طلب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھورل خان سے شادی پر رضامند ہو؟ میں جس قسم کا اسے جواب دینا چاہتی تھی، اس کے جواب میں یقیناً مجھے اپنے بھائی کے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ مار پیٹ پر اتر آتا، جس کے لیے میں ابھی بالکل تیار نہ تھی۔ تاہم اپنے بھائی کے عزائم جان کر اس کے لیے میرے دل میں نفرت کا الاؤ مزید دہنے لگا تھا۔ وہ میری پراسرار خاموشی کو نیم رضامندی پر محمول کرتے ہوئے چالاکی سے بولا، بھلے بعد میں تو سوچ سمجھ کر مجھے اپنی مرضی بتا دینا، پر اتنا یاد رکھنا کہ تیری یہاں سے میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور ہماری عزت بھی رہ جائے گی۔ ویسے بھی تیرے پاس آگے زندگی گزارنے اور میرے پاس عزت بچانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے سامنے سے اٹھ گیا، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اپنے بےغیرت اور خود غرض بھائی کی باتیں میرے لیے مزید ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ اگر میں جواباً کوئی سخت بات کہہ دیتی تو فساد ہونے کا خدشہ دامن گیر تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا۔ مجھے تو بہت پہلے سے اس جاں گسل حقیقت کا احساس ہونے لگا تھا کہ اب مزید میرے لیے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس گھر کی دیواریں مجھے کھینچنے لگی تھیں، اور اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے حتمی فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ مجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں۔ وہ کٹھن لمحہ اب آ چکا تھا۔ مجھے بدذات اور اپنے دشمن نمبر 1 بھورل خان پر پوری طرح طیش آنے لگا، جس نے میرے بھائی کی آنکھوں پر بےغیرتی کی پٹی باندھ کر اسے اندھا کر ڈالا تھا۔ وہ اتنا بھی دیکھ اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس کمینے شخص کی وجہ سے اس کی بہن بدکار بٹیرے عارف خان کے چاروں کارندوں کے ہاتھوں کھلونا بنی، اب وہی اس سے شادی کرنے کو تیار تھا۔ آخر کیوں؟ اب بدکردار بھورل خان کیا مجھے باعزت طور پر مزید اپنے ہاتھوں کھلونا بنائے رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا؟ میں تو خود اس کے لہو کی پیاسی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ بھورل ایک ایسی زخمی ناگن کو بھلا کیوں کر اپنی بیوی بنانے پر تلا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کی شبیہہ ایک دیرینہ دشمن کی صورت میں چشمہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا اس رذیل انسان نے مجھے اس قدر کمزور اور مجبور سمجھ لیا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر پکے ہوئے پھل کی طرح آسانی کے ساتھ مجھے توڑ کر اپنی جھولی میں ڈال لے گا؟ اسے اب بہت جلد سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے سوا میرے پاس اور دوسرا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مجھے ایسے میں بی بی جی کی بات یاد آنے لگی، جو انہوں نے اس عبرتناک رات میں، جو اب میری زندگی میں ایک ناقابل فراموش رات بن چکی تھی، مجھ سے کہی تھی کہ ایک بار جس شکاری کو زخمی چڑیا کے لہو سے اپنی پیاس بجھانے کی عادت پڑ جائے تو اسے پھر حاصل کر کے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ بھورل خان بھی ایسا ہی ایک خونخوار شکاری تھا، جو مجھے ایک بار پھر اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بی بی جی کے خدشات اور بیان کے مطابق اس نے مجھ پر عرصۂ حیات تنگ کرنے کی کوششیں شروع کر ڈالی تھیں۔ اگلے دن میں بی بی جی کے اجرے میں گئی اور پھر وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ فی الوقت اس کے سوا میرے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ تمہاری اسی میں بھلائی تھی کونجا، اس کے سوا تمہارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا؟ میرا فیصلہ سن کر شینا نے بڑے پرسکون انداز میں مجھ سے کہا، ہاں باجی، اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ اس کے کہنے کے مطابق اب میں اسے باجی کہنے لگی تھی۔ غلط، بالکل غلط۔ تم صرف اور صرف رب کریم کے رحم و کرم پر ہو۔ تم ہی کیا، بلکہ میں، ہم سب، یہ پوری کائنات اس پاک اور قادر مطلق ہستی کے رحم و کرم پر ہے، جس نے صرف کن کہا اور سب کچھ ظہور پذیر ہوتا چلا گیا۔ شینا نے ایک جذب کی سی کیفیت میں کہا، اور یہ سن کر مجھے اپنی روح میں سکون کی ایک لہر سی اترتی محسوس ہوئی۔ اچھا، یہ بتاؤ کونجا، ویسے تو تم نے یقیناً میری ہدایت کے مطابق کسی کو بھی اپنے یہاں کے رہنے کے متعلق کچھ نہیں بتایا ہوگا، لیکن کیا کسی کو یہ معلوم ہے
کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی ہو؟ اس نے اچانک مجھ سے پوچھا، تاہم میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں باجی، میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی ہے، حتیٰ کہ اپنی بھابھی کو بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرے لہجے میں ایک گہرے دکھ کی پرچھائی اوت کر آئی۔ مجھے اپنے گھر چھوڑنے کا کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ وہاں ایسی کسی ہستی کا وجود ہی نہ رہا تھا کہ جو مجھے پیارا ہوتا، سوائے بھابھی بھاگل اور ننھے من ٹھار کے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ بھابھی کے حالات اب قدرے پرسکون ہونے لگے تھے۔ میرے وہاں رہنے سے مجھ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے، اسے دیکھ دیکھ کر یقیناً میری بھابھی اندر سے کڑتی رہتی، اور یوں اس کا ذہنی سکون بھی درم برہم ہی رہتا۔ اب کم از کم میں اس کی نظروں کے سامنے تو نہیں تھی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ میں اب ساری عمر اس سے نہیں ملوں گی۔ آگے زندگی رہی تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ شینا نے مجھے بے اختیار گلے سے لگا لیا، اور بعد میں بی بی جی کو بھی میرے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی مجھے گلے سے لگا کر میرا ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ بیٹی، تیری زندگی میں ظالم سماج نے اپنے ذاتی مفاد اور بے حسی کی چکی میں پیس کر تجھ کو بہت کٹھن بنا دیا ہے، لیکن بہادر ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو ظلم سہتے رہنے کے بجائے نہ صرف اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں، بلکہ ظلم و ستم کے ان خارزاروں میں ایسے کٹھن حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی عافیت کا خود ہی راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ تم نے بھی کڑے سے کڑے حالات میں اپنی زندگی کو جہنم بنتے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اب تمہارے آئندہ کے حالات زندگی ان بے شمار معصوم، کمزور اور مجبور لڑکیوں کے لیے ایک مثال کا درجہ رکھیں گے۔ اب بھی ظلم و ستم کی تصویریں عبرت بن کر دکھوں اور مصائب کو اپنا مقدر جان کر بالآخر موت کے اندھے کنویں میں گرتی ہیں، اور اپنے پیچھے محض بے بسی، بے کسی اور مجبوری کی روایات کو جنم دیتی ہیں، جو سراسر ایک افسوسناک المیہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ بی بی جی کے یہ حوصلہ افزا جملے ہمیشہ میرے لیے طمانینت کا باعث بنتے تھے۔ میری اب بی بی جی سے ملاقات کم کم ہی ہوتی تھی، البتہ شینا کے ساتھ مسائی کی طرح رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے وہ بات پوچھ ہی لی جو کچھ میں گزشتہ کئی دنوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ شینا باجی، میری تربیت کا دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا؟ کیا اس کے لیے مجھے واقعی شہر جانا پڑے گا؟ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہا، ہاں کنجا، تمہیں اپنی تربیت کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے شہر ہی جانا پڑے گا۔ وہاں تمہیں ہلکے پھلکے انداز کی فائٹنگ سکھائی جائے گی تاکہ مشکل وقت میں تم اپنا دفاع کر سکو۔ باجی، وہاں بھی آپ ہی مجھے تربیت دیں گی؟ کسی خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولی، وہاں بھی میں ہی تمہارے ساتھ رہوں گی اور میں ہی تمہیں فائٹ سکھاؤں گی۔ میں اس کی ذات کے متعلق بھی کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ شینا کون تھی اور کس مقصد کے تحت یہ سارا کچھ کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں شینا سے کوئی سوال نہ کر سکی۔ مجھے اب مستقل وہاں رہتے ہوئے کئی روز بیت گئے۔ یوگا کی ہلکی پھلکی ورزشوں کے بعد میں اب خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہاں میں بنیادی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی، اور اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ تعلیم عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم تھی جتنی مردوں کے لیے۔ یہاں رہتے ہوئے میں اپنے گھر کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ میری اچانک گمشدگی سے بھابھی بھاگل کتنی فکر مند ہو رہی ہوگی۔ میرا بغیرت بھائی بھی پاگلوں کی طرح مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ میری گمشدگی نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ پورے گوٹھ میں یقیناً میری اچانک گمشدگی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہوگی، اور شاید کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب شینا باجی نے مجھے شہر لاڑکانہ جانے کے لیے تیار کیا۔ منہ اندھیرے ایک بڑی سی جیپ میں میں اور شینا سوار ہوئے۔ یہ جیپ شہر سے ہی ہمیں لینے آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جیپ میں 4 انتہائی چاق و چوبند لڑکیاں بھی برائے جمان تھیں۔ وہ سب انتہائی تیز ترار اور مستعد نظر آ رہی تھیں۔ ان سب نے چست لباس پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں جدید ساخت کی گنیں بھی تھام رکھی تھیں، حتیٰ کہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بھی ایک لڑکی ہی تھی۔
बीबी जी ने हमें ढेरों दुआएं देकर रुखसत किया। ड्राइविंग सीट अब शीना ने संभाल ली थी। मैं अगली सीट पर इन चारों बॉडीगार्ड्स किस्म की लड़कियों के साथ बैठी थी। वो सब मुझे दिलचस्प और अजीब मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। जीप रवाना हो चुकी थी। अपने हमरा बैठी इन चारों लड़कियों को मैंने बीबी जी के हुजरे की बारहवीं मंजिल में उस वक्त देखा था जब मैं पहली बार शीना से मुतारिफ हुई थी। फिर इसके कुछ रोज़ बाद ये सब लड़कियां मुझे वहाँ नज़र नहीं आई थीं। ये चारों लड़कियां इन 21 लड़कियों में शामिल थीं। शीना ने इनके बारे में मुझे ये भी बताया था कि इनके कोई नाम न थे, इन्हें नंबरों से पुकारा जाता था। जैसा कि मेरा नंबर अब 22 था और मैं अब 22वें के नाम से मौसूम कर दी गई थी। जीप हिचकोले खाती हुई कच्चे रास्ते पर दरमियानी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। मैं अपने साथ बैठी हुई लड़कियों के हाथों में थामी हुई लंबी लंबी नाल वाली गनों को हैरत और दिलचस्पी से देख रही थी कि इनमें एक लड़की ने शौक लहजे में कहा, फिक्र मत करो, शहर जाकर तुम भी इन हथियारों से बहुत जल्द खेलने लगोगी। जवाब में मैं हौले से दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा दी। जीप खेतों खलियानों के बीच में से सांप की तरह बल खाती कच्चे धूल उड़ाते रास्ते पर सुबुक रवि से दौड़ती जा रही थी कि मान अकब से एक और जीप तेजी से आती दिखाई दी जिसे सबसे पहले शीना ने ही देखा था। वो एक बगैर हुड वाली जीप थी जो आंधी तूफान की तरह हमारे अकब में दौड़ी चली आ रही थी। सब लड़कियां अचानक ही होशियार हो गईं। मुझे भी खतरे का एहसास हो गया था। इतने में अगली सीट से शीना की सांप की फुनकार से मुशाबा आवाज़ उभरी, होशियार, हमारा ताक़ुब किया जा रहा है, इसे नज़र में रखो और 22वीं का सर नीचे झुका दो। 22वीं में ही थी। मैं फ़ौरन शीना की बात का मतलब समझते हुए कतरे नीचे झुक गई, जबकि वो चारों लड़कियां बिल्लियों की तरह उछलकर बिल्कुल आखिरी बैक डोर वाले हिस्से में कूद गईं। बैक डोर के शीशे से वो अपने ताक़ुब में आती हुई जीप पर नज़रें मरकूज़ किए हुए थीं। अनजाने खदशात के तहत मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज़ होने लगी। पहचानने की कोशिश करो, ये कौन लोग हैं? शीना ने अपनी साथी लड़कियों से कहा। मैंने धड़कते दिल के साथ सोचा कि कहीं ये इस मनूस वडेरे के आदमी तो नहीं। फिर ज़रा ही देर में एक लड़की ने कदरे ऊंची आवाज़ में शीना को बताया, बाजी, ये कोई अजनबी ही लगते हैं। इनकी तादाद गालिबन 4 या 5 के करीब है और ये सब मुसल्लह हैं। इसके बाद दूसरी लड़की की मुझे आवाज़ आई, बाजी, इनके इरादे ख़तरनाक मालूम होते हैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि फ़ज़ा गोली के धमाके से गूंज उठी। गोली की आवाज़ के साथ ही शीना ने जीप की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। साथ ही वो साइड पे एक मिरर पर नज़र डालते हुए दांत पीसकर बुड़बुड़ाई, ओह, इसका मतलब यह है हमें इनका मुकाबला करना पड़ेगा। इसकी तेज़ बुड़बुड़ाहट मेरे कानों में पड़ चुकी थी। गूंजा, तुम अपनी जगह से हरकत मत करना। ये कहते ही शीना ने जीप का स्टीयरिंग घुमाकर इसे मोड़ा और फिर जीप एक झटके से रोक दी। सब बाहर निकलो, हरी अप। ये कहते ही शीना अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गई और इसके साथ ही बाकी 4 लड़कियां भी डबल डोर के एक हिस्से का, जहां मैं महफूज थी, दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गईं। इसके बाद ज़बरदस्त फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया।